بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ عزیز سامعات، ہمیں اللہ پہ یقین تو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہوتا ہے، لیکن ہماری دعائیں صرف اس لیے قبول نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے ان کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ جیسے ہم روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دینا، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پھر ہم بستر سے اٹھتے ہی نہیں، جن کاموں میں لگے ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑتے ہی نہیں۔ دل ہمیں کہتا ہے کہ ابھی تھکاوٹ ہو رہی ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اور ہم بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے اپنے دل کی بات مان لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں لیکن اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ اذان ہوتے ہی آپ سارے کام چھوڑتے اور وضو کرتے اور نماز کے لیے جائے نماز بچھا کر کھڑے ہو جاتے، تو کون تھا جو آپ کو اس نماز سے روک سکتا ہے؟ اگر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ توفیق ہی نہ ملتی؟ ایسا ہی ہمارا زندگی کے باقی بھی معاملات کے ساتھ رویہ ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے۔ صرف یقین رکھنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ہر کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑتے ہیں۔ ہر دعا اپنے اپنے انداز سے ہماری محنت مانگتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایگزامز میں اچھے گریڈز لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی اور انہیں منانا ہوگا۔ اگر ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا اور دوڑ دھوپ کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا، ہر چیز کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر لا حاصل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جس میں محنت درکار نہ ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں جن میں ہم یقین رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو دراصل ان دعاؤں میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی محنت باقی دعاؤں سے تھوڑی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ان دعاؤں کے لیے گھر سے تو نکلنا نہیں پڑتا، لیکن راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کے لیے گھر والوں کو تو نہیں منانا پڑتا، لیکن اللہ کو منانے کے لیے کثرت سے زیادہ دن رات اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنی ہوتی ہے، اس کے کن کی التجا کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مایوسی کی سوچوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بھی تو مشقت کے کام ہی ہے، یہ بھی تو محنتی قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم نے پوری کوشش کر لی ہو اور تب بھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ پھر اللہ پر یقین رکھیں اور اس نتیجے کی ساری ڈوریں چھوڑ دیں۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور پھر کوشش کرنے کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ہونا تو وہی ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے، اور یقین رکھیں کہ اللہ سے بہتر ہمارے لیے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی یا پھر آپ کی دعاؤں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی دعائیں بہت محبوب ہوتی ہیں، بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو اللہ کی چاہ میں راضی رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اجر کے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا، ہمارے دل کو وہ اسی فیصلے پر مطمئن بھی کر دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ پر اندھا اعتبار کریں اور وہ آپ کے اعتبار کا مان نہ رکھے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اس بات کا دعاؤں سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی چاہ کس چیز میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی چاہ بھی وہی ہو جو ہماری دعائیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا آپ نے؟
منفی خیالات اور منفی چیزوں پر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے مثبت چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کب کیا بدل دے کچھ نہیں پتہ، اللہ کب کن فرما دے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے چانس صرف یہ سوچ کر کیوں گنوانا کہ جب سب اللہ کی رضا سے ہونا ہے تو میں کیوں دعا مانگوں۔ یہ جنگ تھوڑی ہے، ضد تھوڑی ہے، دعائیں تو بندگی ہے، دعائیں تو عبادت ہیں، اور عبادتوں میں وسوسوں سے لڑا جاتا ہے، ان وسوسوں کا خود کو غلام نہیں بنا لیا جاتا۔ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی، آپ کو اپنی طرف سے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اجر دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کس کو زیادہ دیتا ہے اور کس کو کم دیتا ہے۔ ہمیں کیلکولیٹر پکڑ کر حساب کرنے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں ہمیں کم لگتا ہے، وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں پھر بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خود ترسی والے رویے اب چھوڑ دیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک مشہور کوٹ ہے کہ انسان کو کوئی کام تب تک ہی ناممکن لگتا ہے جب تک وہ اسے کر نہیں گزرتا، اور جب وہ اسے کر گزرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جب تک ہم اسے کرنے کی ٹھان نہیں لیتے اور اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اپنے